نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں اور ہمیں ماہ شعبان المعظم کی برکتوں سے رب العالمین مالا مال فرمائیں۔ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم اپنی اصلاح کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سماعت کر رہے ہیں۔ دل میں نرمی کیسے پیدا کی جائے اور ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز کو ترک کرنے سے انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، اور کس چیز کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کا قرب پاتا ہے اور لوگوں سے آس اور امید ختم کر دیتا ہے، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس درس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کا کلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہی ہوتا ہے، اگر وہ حضرت جبریل کے ذریعے سے نازل ہو تو قرآن کہلاتا ہے، اور میرے محبوب کو جو اللہ نے الہام کیا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے ہو تو وہ حدیث رسول کہلاتی ہے۔ الغرض رسول اللہ کا فرمان چاہے کچھ بھی ہو رب کی طرف سے ہی ہے، اور حدیث پاک گویا وہ اللہ کے نبی کے فرمان بھی ہیں اور الہامات رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ جس نے مجھ سے یہ چند کلمات لے لیے، فیعمل بہن، اور جس نے لیے اور وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، عمل کرنے لگ جائے، او یعلم من یعمل بہن، یا پھر وہ مجھ سے سیکھ لے اور ایسوں کو بتائے جو عمل کر دے۔ کون ہے ایسا شخص جو مجھ سے یہ کلمات حاصل کر لے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام موجود ہوں، آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں تاکہ میں عمل بھی کروں اور لوگوں کو بتاؤں تو وہ بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ فاخذ بیدی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، اور مجھے 5 چیزوں کی تعلیم عطا فرمائی۔ فقال، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم، ناپاک، گندگی اور حرام چیزوں سے بچو۔ تکن عبد الناس، جب تم یہ کرو گے تو لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ ورضا بما قسم اللہ لکا، اور جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا تو اس پر راضی ہو جائے۔
تو فرمایا تکن اغن الناس، تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اور اگر تو اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے گھر کے برابر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ، ان کے خاندان والوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، یعنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تکن مؤمنن، تو ایمان کی حلاوت پانے والا ہو جائے گا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا شروع کر دے، تکن مسلمن، تو اسلام کی چاشنی اور تو سچا مسلمان بن جائے گا۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فرمایا میرے نبی نے کہ زیادہ مت ہنسنا، کہ فَإِنَّا كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ٹہٹھا مارنا، زیادہ قہقہا لگانا، زیادہ ہنسنا وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ 5 باتیں، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اور اس بیماری کا علاج ڈاکٹر کو نہ پتہ چلے، اور وہ آپ پر دوائیوں کے فارمولے آزماتا رہے، اور یہ دوائی لے لو، وہ دوائی لے لو، اس دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا، آپ ہر دفعہ جائیں دوائی چینج کر دے، تو آپ بھی ایک دن اکتا جائیں گے کہ مجھ پر اتنے تجربات کیوں کی جا رہے ہیں۔ اصل ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ اصل طبیب وہ ہوتا ہے جو بیماری کی جڑ کو پکڑ لیتا ہے، اس جگہ پر جہاں بیماری ہے، جس وجہ سے بیماری آ رہی ہے، اس کو اگر کوئی پہلے ہی علاج میں پکڑ لے تو اتنی دوائیوں کے تجربات نہیں کیے جاتے۔ تو بلا تشبیہ بلا مثال، ہم گناہوں کی پاکیزگی اور گناہوں کی طہارت کے لیے ہم وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل کی کثرت بھی کر رہے ہیں، اور بھی دیگر اعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم اس دل میں موجود گندگی کا خاتمہ نہیں کر رہے۔ ہم اس پر پاک صاف پانی تو ڈال رہے ہیں لیکن گندگی کو نہیں ہٹا رہے ہیں۔ اگر گھر میں گندگی موجود ہو اور اس پر آپ پانی ڈالتے رہیں تو اگلا حصہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، نہ کہ وہ جگہ خود بخود صاف ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس گندگی کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اوراد و وظائف پڑھیں، اس کی برکتیں ملیں گی، اور ہم دیگر معاملات کریں، نوافل کی کثرت کریں، اس کی ہمیں روحانیت نصیب ہوگی۔ لیکن روحانیت کی جان چاہتے ہیں، روحانیت کی اصل چاہتے ہیں، تو ہمیں اس گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا جس گندگی سے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ وہ حرام چیز ہے، وہ بے حیائی ہے، آنکھوں میں شرم و حیا کا نہ ہونا، حرام لین دین۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اتق المحارم، اگر تم حرام چیزوں سے بچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے درمیان اللہ رب العزت تمہیں عابدین میں شامل فرما دے گا، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم اوراد و وظائف کم کر دیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہفتے میں ایک گناہ ترک کر دیں کہ میں ایک گناہ چھوڑ دوں گا اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تو جتنے اوراد و وظائف اور جتنے کلمات آیت کریمہ پڑھ کر ثواب پہنچائیں گے، اس سے کئی گناہ زیادہ اس عمل میں آپ کے مرحومین کو اور ہمارے مرحومین کو اجر ملے گا کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے گناہ کو کرنا چھوڑ دیں۔ دوسرا کیا فرمایا؟ آج زندگی کی بے چینیاں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کو اتنا مال مل گیا، فلاں اتنا مالدار ہو رہا ہے، فلاں کے قبضے میں اتنے پراپرٹیاں حاصل ہو چکی ہیں، فلاں نے جلد وقت میں اتنا حاصل کر لیا۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم تقدیر سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تقدیر سے ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جس نے ہماری قسمت میں لکھ دیا کہ ہمیں اتنا ملے گا، اتنا نہیں ملنا، یہ ہمارے مقدر میں بہتر ہے۔ تو فرمایا جب ہم یہ کام شروع کر دیں، ہم اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، تو فرمایا تکن اغن الناس، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے،
اس بندے کو لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، کوئی آس اور امید نہیں ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیرا فضول دنیا کے کاموں میں دور لگانا تجھے قسمت سے زیادہ نہیں ملا دے گا۔ ہم تو 12 گھنٹے دکان کھول کر بیٹھے ہوتے اس امید پر کہ زیادہ گاہک ملیں گے۔ فرمایا تیرا دنیا کے حصول کے لیے فضول اپنے آپ کو تھکانا قسمت سے زیادہ تو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ تیرا قناعت کرنا، تیرا صبر کرنا تجھے اپنی قسمت سے دور نہیں کرے گا، اور کیا فرمایا کہ تیری قناعت کی وجہ سے تجھے کبھی کم نہ ملے گا، کہ اگر تو نے صبر کر لیا، اگر تو نے قناعت کے ساتھ زندگی گزاری تو تیرا یہ صبر کرنا تیرے مقدر میں جو لکھا ہے اس سے کم نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، یا پھر عورت کی وجہ سے۔ یہی وہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، خاندانوں کے درمیان لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ دولت ہوتی ہے کہ میرے چاچا کے بیٹے کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ حسد۔ فرمایا اگر تو نے یہ سمجھ لیا کہ میرے رب نے میرے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہے تو پھر یقین کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تکن اغنی الناس، اللہ رب العزت تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اور پھر بسا اوقات عموماً ہمارے علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی گندگی کا، گھر کا گندا کچرا پڑوس کی دیوار کے اوپر پھینک دیتے ہیں، پڑوسیوں کی چھت پر پھینک دیتے ہیں، پڑوسیوں کے دروازوں کے باہر پھینک دیتے ہیں، اپنے گھر کی، اپنے دکان کے سامنے کی جھاڑو لگاتے ہیں صبح کے وقت اور ساری مٹی برابر والی دکان پر پھینک دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات فرمائی، اگر مومن ہونا چاہتا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر دے۔ جب تو نے یہ شروع کیا اللہ رب العالمین تجھے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے گا۔ اور پھر آگے چوتھی چیز فرمائی کہ فرمایا جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے لیے 5 آدمیوں کے درمیان بے عزت ہونے کو پسند نہیں کرتا کہ 5 آدمی مل کر اس کو پریشان کریں، اس کی عزتوں اور عیبوں کو اچھالیں، اس کی عزت پامال کریں۔ فرمایا کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے اس کی عزت 4 بندوں کے درمیان اچھالی جائے۔ اگر اس کا عیب ہے تو اس کی خواہش یہی ہے کہ مجھے میرے عیب پر اگر کوئی مطلع کرے، آگاہ کرے تو اکیلے میں کرے، بازار میں میرے عیبوں کو جو ہے وہ اس طرح نہ اچھالا جائے۔ تو فرمایا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا تکن مسلمن، ایسی صورت میں وہ بندہ پکا مسلمان ہو جائے گا۔ اور پھر ہمارے یہاں تو حال ہی بے حال ہے، ہم تو مسجدوں میں بھی کہا مارتے ہیں، ہم تو مسجدوں میں بھی فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں، ہم تو دنیا کے اندر یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم تو بہت حشاش بشاش زندگی گزار رہے ہیں کہا مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبسم یعنی مسکرانا تو منع نہیں ہے، تبسم یعنی مسکرانا تو میرے نبی کی سنت ہے۔ امام احمد رضا نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، کہ میرے محبوب کا جب سونا چہرہ والضحیٰ والا چہرہ لوگوں کے سامنے مسکراہٹ کے ساتھ نظر آتا تھا، میرے محبوب تبسم فرماتے تھے تو اللہ میرے محبوب کی تبسم یعنی مسکرانے کی وجہ سے بے سکونوں کو سکون عطا فرما دیتا تھا۔ مسکرانا تو سنت ہے لیکن اتنا زور سے کہا مارنا کہ جس سے انسان کا دل مردہ ہو جائے۔ میرے نبی نے بھی اسی حدیث پاک میں یہی فرمایا کہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، کثرت کے ساتھ زور زور سے مت ہنسنا، اس لیے کہ زیادہ اور زور زور سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 5 باتوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آپ کے علم ہے ماہ شعبان المعظم کو مبارک مہینہ چل رہا ہے، آنے والی رات میں 15ویں شعبان المعظم کی مبارک رات وہ مبارک اور بابرکت رات ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان اور قول کے مطابق کیا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں موجود تھے
اور ڈیوٹی حضور کی میرے گھر میں تھی، تو میں نے رات کو آنکھ کھول کر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر موجود نہیں ہیں۔ میں گھبرا گئی اور میں قبرستان کی طرف ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل آئی، تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں زار و قطار اپنی امت کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں پر آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اے عائشہ تجھے نہیں معلوم کہ آج 15 شعبان المعظم کی مبارک رات ہے؟ جبریل نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں کوئی بھی آج اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی گن نہیں سکتا۔ اور پھر بنو کلب وہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کا جو کاروبار ہی بکریوں کو سپلائی کرنے کا تھا، بڑے بڑے ان کے فارم تھے، اس قدر کے ایک موقع پر تو مدینے کی ساری گلیوں میں ان کے جانور گھومنے لگے، ان کا باڑہ کھل گیا تو مدینے کی گلیوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ بکریوں کا سیلاب آ چکا ہے، ہر طرف بکریاں ہی بکریاں، پورے شہر مدینہ کی گلیوں کو بنو کلب کی بکریوں نے گھیر لیا تھا۔ کتنی بکریاں ہوں گی؟ میرے محبوب نے رب العالمین کی رحمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس رات بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، مگر چند محروم شخص وہ ہیں کہ جس قدر بخشش کا مغفرت عامہ کا اعلان ہے، وہ محروم شخص اللہ کی اس دن کی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ بدبخت شخص کون سے ہیں؟ ان کی بڑی تفصیل ہے۔ پہلا فرمایا کہ مشرک، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ رب العزت اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ دوسرا فرمایا چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر کرنے والا اور اپنی طرف سے اس میں 2-4 باتیں ملا کر کہنے والا، چغل خور، وہ تو محبت کا بھی چور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ چغل خور، چغلی کرنے والے کی اللہ رب العالمین اس رات جو ہے بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اس رات جہاں اتنے بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا عام اعلان ہے، تو وہاں جس کے سینے میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اللہ اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ چوتھا فرمایا اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، حلال سمجھ کر کہ مجھے اس کو مارنا ٹھیک ہے، ناحق کسی کو قتل کر دے تو فرمایا مغفرت عامہ کے اعلان، براءت والی رات، برکت والی رات میں، اس رات میں اس بندے کی بخشش اور مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی فرمایا کہ اس رات بغض و عداوت رکھنے والے کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جیسے ہی 15 شعبان المعظم کی مبارک رات آتی ہے، نادا منادن، پکارنے والا رب کی جانب سے پکار کر کہتا ہے حل من مستغفر، پکارنے والا جب پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طالب، فاغفر له، کہ میں اس کی بخشش کر دوں، حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، کوئی سوالی بن کر میرے دربار آ رہا ہے کہ فاعطیہ، میں اس کی جھولی بھر دوں، فلا يسأل احد شيئا الا اعطیہ، فرمایا کہ یہ اعلان مسلسل چلتا رہتا ہے، ہر ایک کو اس کے من کی مراد عطا کر دی جاتی ہے، لیکن فرمایا اس رات وہ بندہ محروم ہوتا ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ زانی کو اللہ اس رات بھی بخشتا نہیں اور نظر رحمت بھی نہیں فرماتا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا الی قاطع رحم، فرمایا جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے اپنی ذات کی وجہ سے تعلقات ختم کر دے، اس مغفرت عامہ کی رات اللہ اس کو بھی بخشتا نہیں ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں، اس نے مجھے دعوت پر نہیں بلایا تھا، دعوت پر بلایا تھا تو عزت صحیح نہیں دی تھی، کھانے کا نہیں پوچھا تھا۔ ہماری ذہنی سطح کتنی ڈاؤن ہو چکی ہے،
ہم کتنی چھوٹی اور گھٹیا سوچ پر آج آ چکے ہیں کہ اس نے مجھے صحیح مان نہیں دیا، صحیح عزت نہیں دی، صحیح مجھ سے منہ پر بات نہیں کی، 4 لوگوں کے درمیان اس سے ہاتھ ملایا، مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو بھائی آپ ہاتھ ملا لیتے، اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ اپنی ذات کی وجہ سے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر دے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جہاں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش مسلمانوں کی کر رہا ہے، فرما رہا ہے، اس رات اس بندے کی بخشش اور مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا جو تکبر سے کپڑا لٹکانے والا ہو، یعنی مطلب یہ ہے غرور اور تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر چکا ہو، متکبر شخص ہو، چاہے مال کا اس کو جو ہے غرور ہو، چاہے اس کو اپنے جاہ و جلال کا غرور ہو، چاہے اپنے علم کا غرور ہو، چاہے اس بندے کو جو ہے اپنی خوبصورتی کا غرور ہو۔ عموماً لوگ مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، الہاکم التکاثر، قرآن نے فرمایا وہ وقت بھی آئے گا دنیا میں کہ حضور کی امت مال کی کثرت پر فخر کر رہی ہوگی، حتی زرتم المقابر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرما دیا کہ وہ وقت آنے والا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ وہ اگر اپنی بچی کی شادی میں اتنا خرچہ کر رہا ہے تو میں اتنا خرچہ کروں گا، میں فلانے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا فلانا قبیلہ ہے، میرا یہ معاملہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ان باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہی غرور اور تکبر کا بیج 15 شعبان المعظم کی رات ہمیں بخشش اور مغفرت رب کی طرف سے عطا ہونے والے انعام سے محروم کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ایسا شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ ہم غور کر لیں کہ ہم مسجدوں میں آ کر صلاۃ التسبیحاں تو پڑھ رہے ہیں، ہم مسجدوں میں آ کر مسجد کی خدمت تو کر رہے ہیں، ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں کہ نہیں؟ ایک بھائی وقت اوپر ہو رہا ہے، 2-3 منٹ میں یہ بات مکمل کرتا ہوں، پچھلے 2 ہفتے پرانی بات ہے۔ ایک عورت جسے اللہ نے بہت حسن و جمال دیا تھا، اس نے اپنی بچوں کی تربیت بھی کی، پرورش بھی کی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بچے جوان ہوئے، بچیاں اپنے گھر کو ہوئیں، کوئی بھی اولاد اپنی ماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیگر رشتہ داروں نے نارتھ کراچی میں موجود ایک ادارہ ہے اولڈ یعنی جو بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں، اولڈ ہاؤس، وہاں پر جا کر انہیں جب رکھوایا تو وہ ماں روتے روتے کہہ رہی تھی آخری وقت میں چہرہ تو دیکھنے آؤ گے نا۔ ماں اپنے رشتہ داروں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ یہاں میں مر گئی تو مجھے لاوارثوں کی طرح قبر میں تو نہیں ڈال دیا جائے گا نا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں، ابھی جنوری کے مڈ کی بات ہے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو کہ ماں اپنے دیگر رشتہ داروں کے سامنے گر گرا کر کہہ رہی ہے مجھے وہاں مت ڈالو، مجھے وہاں مت ڈالو۔ ایسے لوگوں اور ایسے بچوں کی بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ جہاں اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی بخشش کر رہا ہے، وہاں ماں باپ کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ جب تک والدین معاف نہیں کرتے، حضور بھی معاف نہیں کرتے۔ جب تک والدین راضی نہیں ہوتے، رب بھی راضی نہیں ہوتا، اور جب والدین راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ اس بندے کا رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو شراب کا عادی ہوتا ہے اس رات اللہ رب العالمین اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں مغفرت پانے والی رات سے پہلے اپنی ان گندگیاں، اگر ہمارے اندر یہ گندگیاں اور بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت ان گندگیوں اور بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔